جب زباں بک جائے اور قلم غلام ہو جائے تو ماضی کی تابندگی اور سلطانی حال کی شرمندگی اور پشیمانی میں بدل جاتی ہے۔ صدر عالی وقار، اللہ کے دربار میں سر جھکانے والے اہل ایمان آج باطل قوتوں کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوئے ہیں۔ ہر مشکل گھڑی میں آسمان کی جانب نگاہ اٹھا کر اپنے رب کے سامنے دامن پھیلانے والے مسلمان آج یہود و نصارہ کے دروازوں پر کشکول تھامے بھیک کے طلبگار بنے ہوئے ہیں۔ میدان جنگ میں نعرہ تکبیر بلند کر کے لشکر کفار کو نیست و نابود کر دینے والے سپہ سالار آج فلسطین کی حالت زار، برما کی چیخ و پکار اور کشمیر کے زخموں سے چور وجود لاچار پر بے حس و حرکت پڑے ہوئے ہیں۔ جب زباں بک گئی اور قلم غلام ہو گئے تو تخت و تاج کے والی قدموں کی دھول بن کر رسوائے عام ہو گئے۔ اللہ کی سرزمین پر توحیدی نظام چلانے والے بتوں کے پجاری بن کر گمنام و بدنام ہو گئے۔ تو پھر قلم کی سیاہی کے بجائے خون کے قطروں نے بے اختیار کہا کہ وہی تاج ہے، وہی تخت ہے، وہی زہر ہے، وہی جام ہے، یہ وہی خدا کی زمین ہے، یہ وہی بتوں کا نظام ہے۔ بڑے شوق سے میرے گھر جلا، کوئی آنچ تجھ پہ نہ آئے گی، یہ زباں کسی نے خرید لی، یہ قلم کسی کا غلام ہے، یہ قلم کسی کا غلام ہے۔ صدر عالی وقار، جب زباں بک جائے اور قلم غلام بن جائے تو سلمان رشدی جیسے لوگ گستاخی رسول کا ارتکاب کرتے ہوئے شرمناک تحریر لکھتے ہیں۔ جب زباں بک جائے اور قلم غلام بن جائے تو نور ڈاہری جیسے لوگ دشمن اسلام اسرائیل کے قصیدے پڑھتے ہیں۔ جب زباں بک جائے اور قلم غلام بن جائے تو وسیم رضوی جیسے لوگ آیات ربانی کو صفحات قرآنی سے مٹانے کی درخواست دائر کرتے ہیں۔ صدر عالی وقار، اس زباں کی فروخت اور قلم کی محکومی نے ہم سے ہمارا سب کچھ چھین لیا۔ آج صحافت سیاہکار ہو گئی، حرمت تار تار ہو گئی، سیاست فنکار ہو گئی، وکالت کلاکار ہو گئی، صداقت شرمسار ہو گئی اور ہماری عزت و حرمت اس بکاؤ زبان اور قلم کا شکار ہو گئی۔ تو پھر جب کوئی خریدار اس قلم اور زبان کی قیمت ادا کر دے تو پھر یہ دونوں بکاؤ اشیاء تماشبین کے سامنے مانند طوائف ناچنے لگتے ہیں۔ صدر عالی وقار، آج اس وقت کی ضرورت ہے کہ ہم غرور کی مورتیاں، انا کے مجسمے اور تکبر کے بت پاش کر کے ایک ہو کر زبان کو فروخت ہونے سے بچا دیں۔ صدر عالی وقار، آپ کی سماعتوں کا